السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبر کرنے والے کا کیا انجام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ لوگ ان کو اپنے قدموں سے روندیں گے۔ پوچھا جائے گا، یہ چونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جائے گا، یہ دنیا میں تکبر کرنے والے لوگ ہیں۔ اب دیکھیں کہ انسان کو مسلمان ہونے کے ناطے تکبر کی حقیقت کا معلوم ہونا چاہیے کہ آخر تکبر کا مطلب کیا ہے۔ تکبر کی حقیقت کو قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کو خالق اور مالک تو مانے، انسان اپنی زبان سے تو اقرار کرے کہ اللہ کی ذات واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کہ انسان یہ تو سمجھتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، لیکن وہ اپنے عمل سے بالکل یہ چیز ظاہر نہ کرے اور مشکل اور پریشانی کے وقت دوسروں کی طرف وہ بھاگے، اور جو بڑائی اللہ تعالیٰ کو دینی چاہیے وہ دوسروں کو دے۔ جیسا کہ ابلیس اللہ کو خالق بھی مانتا ہے، لیکن جب اس سے سجدے کا کہا گیا تو اس نے انکار کر دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے تکبر کہا ہے۔ اسی طرح حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام چیزوں کی کیا اہمیت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان میں سے کسی چیز پر عمل نہیں کرتے۔ نماز کے لیے بلایا جائے تو نماز سے انکار کرتے ہیں، حج یا زکوٰۃ دینے کے لیے کہا جائے تو اس سے بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا معاملہ معلوم ہی نہیں، حالانکہ وہ منہ سے لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ لوگ متکبرین ہیں کہ وہ خالق کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے حکم کو بجا نہیں لاتے۔ ایک انسان کے ذہن میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ تکبر وہ کہاں کہاں پر کر رہا ہے۔ صرف غریبوں کی مدد کرنا یا ان کو اپنے لیول پر رکھ کر سوچنا ہی کافی نہیں، بلکہ انسان سوچے کہ اگر میں نماز کی پابندی نہیں کرتا تو یہ بھی تکبر میں شامل ہے، اور پھر متکبرین کا انجام بھی وہ دیکھ لے کہ اللہ کی ذات قیامت والے دن ان کو چونٹیوں کی مانند بنا دے گی اور لوگ ان کو رونتے چلے جائیں گے، کیونکہ ایسے شخص نے نہ جنت پر غور کیا نہ جہنم پر غور کیا اور اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈالتا چلا گیا۔ اللہ کی ذات ہم سب کو بعمل مسلمان بنا دے، آمین ثم آمین، اور ہم جو بھی کام کریں وہ تکبر سے پاک ہو، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔